السلام علیکم عزیز طلبہ اور قابل احترام ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کے روبرو ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ آئیے سبق نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر درسی کتاب میں 27 پر، صفحہ نمبر 27 پر سبق نمبر 5 دیا گیا ہے، لفٹینی کی مشکلیں۔ اس کے مصنف ہے کرنل محمد خان، اور ان کی پیدائش، وفات، جان پہچان، یہ تمام چیزیں صفحہ نمبر 27 پر دی گئی ہیں۔ سبق الحمدللہ امید ہے آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوں گا، اور اگر جن طلبہ کے باقی ہوں گے تو وہ اس سبق کو ضرور پڑھیں تاکہ سوالات سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ ذات ہے قدیم بھی، رؤوف بھی، رحیم بھی، رؤوف بھی، رحیم بھی۔ وہ ذات بے مثال تھی، وہ ذات بے مثال ہے، خدائے ذوالجلال ہی خدائے ذوالجلال ہے۔ صفحہ نمبر 32 پر 32 پر دیا گیا ہے، خاکے پر مبنی سرگرمیاں مکمل کرنا ہے۔ سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبہ کی خاکہ مکمل کیجیے۔ دیا ہے ڈبے میں داخل ہونے والا افسر، بازو اور زبان۔ تو بازو میں لکھنا ہے 3 سفید دھجیاں، اور زبان میں لکھنا ہے بے حد کھردری۔ اسی طرح میس میں داخل ہونے والا افسر، وہاں پر لکھنا ہے پیتل کے 3 چمکتے ستارے، دائیں جانب لکھنا ہے، اور بائیں جانب زبان کے نیچے لکھنا ہے شائستہ اور باوقار۔ اسی طرح دوسرا خاکہ دیا گیا ہے، سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ استقبال کے لیے مصنف کی توقعات، یعنی مصنف کے دل میں کیا امیدیں تھی کہ ہمارا ویلکم، ہمارا استقبال کس طرح سے کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے لکھنا ہے کہ مصنف کی توقعات، توقع اور امیدیں کیا کیا تھی۔ تو امید نمبر 1 یہ تھی مصنف کی کہ استقبال کے لیے فوجی دستہ آئے گا جو ان کا استقبال کرے گا، استقبال کے لیے فوجی دستہ آئے گا۔ اس کے بعد دوسرا ہے بینڈ ہوگا، پھر لکھا ہے موٹریں ہوں گی، اور آخر میں ہے ڈرائیور جو ہے احتراماً دروازہ کھولیں گے، یعنی عزت کریں گے ڈرائیور۔ ایسے بہت ساری توقع تر امیدیں مصنف نے لگائی تھی، ہم پڑھ سکتے ہیں سبق کے اور اقتباس کے متن سے۔ اسی طرح اگلا خاکہ دیا ہے، خاکہ نمبر 3، سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبہ کی خاکہ مکمل کیجیے۔ مقامات دیا گیا ہے، اور اس کے بعد مقامات میں 2 ہے انٹرویو اور ٹریننگ، یعنی انٹرویو کن مقامات پر ہوئے وہ 3 مقامات لکھنے ہیں، اور ٹریننگ کس مقام پر ہوئی وہ لکھنا ہے۔ تو انٹرویو میں ہم نے لکھا پہلا جہلم، اس کے بعد ہے پنڈی۔ پنڈی دراصل یہ ہمارے پڑوس ملک پاکستان میں ایک علاقہ ہے، راول پنڈی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے شملہ۔ اسی طرح ٹریننگ جو ہوئی تھی مصنف کی، جو ٹریننگ اور جو تربیت ہوئی تھی وہ مہو کے مقام پر ہوئی تھی۔ اسی طرح سے الحمدللہ یہ خاکہ ہمارا مکمل۔ طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پر یہ جو نظر آ رہا ہے کرنل محمد خان لکھا ہوا ہے، اور اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، اور بریکٹ میں نیچے لکھا ہے مصنف۔ اس کے بعد لکھا ہے وفات 1999 سن، تاریخ وغیرہ لکھی ہے، اور آخر میں ایک شعر لکھا ہے کہ یاد تمہیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئی۔ اس طرح سے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، دراصل یہ وہ پتھر ہیں جو مصنف کی قبر پر لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، اس قبرستان کا یہ منظر، اور جو تصویر لی گئی ہے جہاں پر کرنل محمد خان مدفون ہیں پاکستان کے علاقے میں، یہی وہ تصویر ہے کرنل محمد خان کی جنہوں نے اس سبق کو جو ہے تحریر کیا ہے، اس سبق کے مصنف ہیں۔ اور کرنل محمد کی پیدائش جو ہے وہ 5 اگست 1910 بلکسر ضلع چکوال صوبہ پنجاب۔ دنیائے ادب کے عظیم مزاح نگار، مزاح کے جرنیل کرنل محمد خان کا انتقال ہم نے دیکھا، پتھر پر لکھا ہوا تھا 23 اکتوبر 1999، راول پنڈی پاکستان میں ہوا ہے۔ اور بڑا ہی انہوں نے یہ سبق لکھا ہے، سبق میں ان کو جو مشکلات آئی ہیں لفٹینی کی، لیفٹیننٹ بننے کی، جو آرمی کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، 3 فوجیں ہوتی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے طلبہ کہ بری فوج، بحری فوج اور ہوائی فوج۔ بری فوج کو انگریزی میں آرمی کہا جاتا ہے، اسی طرح بحری فوج جو ہے اسے نیوی کہا جاتا ہے،
اور جو ہوائی فوج ہے اسے ایئر فورس کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفٹینی کی جو مشکلیں ہیں کوئی معمولی نہیں ہوتی۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دو کہ ہم خود جہاں پر رہتے ہیں، یعنی میں خود جہاں پر رہتا ہوں، وہ ایک آرمی ایریا ہے، کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے، جہاں پر ہم جو ہے ہمیشہ ان کی ٹریننگ وغیرہ کو دیکھا کرتے ہیں، تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں اور سب لوگ جو ہیں یہ مکمل نہیں کر پاتے۔ کئی لوگ جو ہے اس ٹریننگ کو ادھورا چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں مصنف نے جو ہے اس سبق میں لکھی ہیں اور اپنے تجربات سے جو ہے لوگوں کو اور پڑھنے والوں کو، قارئین کو اور تمام طلباء کو جو ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اس میں انہوں نے جو استعارات استعمال کی ہے، علمی استعارات اور کچھ تشبیہات استعمال کی ہیں جو بہت ہی زیادہ قابل غور ہیں۔ ملٹری میں دراصل فوجی بننے کے لیے اور بھرتی ہونے کے لیے جو ٹریننگز اور جو تربیتیں کی جاتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ دشوار گزار ہوتی ہیں۔ کئی اسٹوڈنٹ، کئی طلباء، کئی کینڈیڈیٹ، کئی امیدوار جو ہیں اس ٹریننگ کو ادھورا چھوڑ کر جو ہے بھاگ کر آ جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا انہیں نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں انہوں نے اس سبق میں لفٹینی کی مشکلیں نام دے کر کے انہوں نے بتایا ہے۔ آئیے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 32 پر پہلا سوال دیا گیا ہے، لفٹین بننے کے شوق میں مصنف کو جن مراحل سے، جن سٹیپ سے، جن درجات سے گزرنا پڑا، ان کے بارے میں مفصل لکھیے۔ جواب: لفٹین بننے کے شوق میں مصنف کو جن مراحل، جن درجات اور کہا جائے کہ جن حالات سے گزرنا پڑا وہ دشوار گزار بھی تھے، وہ مراحل محنت کش بھی تھے اور اس میں کچھ مزاح بھی موجود تھا۔ آئیے ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ملک کے ایک گوشے میں جنگ کی ابتدا ہوئی اور پڑھائی کے دوران ہی سے مصنف کو لفٹین بننے کا شوق تھا۔ مصنف نے موقع ملتے ہی فوج میں درخواست دینا، اپلیکیشن دینا۔ انٹرویو کے لیے جہلم بلائے گئے، دوسری مرتبہ راولپنڈی بلائے گئے اور دونوں میں بالترتیب کامیاب بھی ہوئے، اور آخری انٹرویو میں کہا گیا کہ شملہ کے انٹرویو میں حاضر رہنا ہے۔ اس بات سے مصنف بہت خوش ہوئے، چونکہ 2 انٹرویو ہو چکے تھے اور شملہ کا انٹرویو جو منزل مقصود پر پہنچانے والا تھا، یعنی جسے فائنل کہتے ہیں ہم، اسی لیے شملہ سے واپسی کے بعد شملہ سے ملنے والے نتیجے اور حکم کا، یعنی رزلٹ کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ بالآخر حکم یعنی آرڈر ملا اور اس میں لکھا تھا کہ تمہیں OTS ٹریننگ کے لیے مہو بلایا گیا۔ مصنف اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات تحریر کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مہو کے اسٹیشن پر اترنے کے بعد ہمارا استقبال اور ہماری عزت کافی شان و شوقت کے ساتھ ہوگی، چونکہ ہم فوج میں لیفٹیننٹ بن چکے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ نظم و ضبط پر سختی سے عمل کرنے کو کہا گیا، وہ بھی بڑے سخت الفاظ میں کہا گیا۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ صرف دار الطعام، یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے، دار الطعام یعنی میس میں کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں کچھ احترام کیا گیا تو دل کو سکون ملا۔ اور مصنف تحریر کرتے ہیں کہ نئے نئے مراحل اور حالات آتے گئے اور کافی مشقت اور محنت شاقہ کے بعد ہم لفٹین بن گئے۔ اسی طرح سوال نمبر 2، مہو اسٹیشن پر خلاف توقع پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ تفصیل سے ہم کو وہ واقعہ لکھنا ہے جب مصنف مہو اسٹیشن پر اترے اور ان کے امید کے خلاف جو چیزیں ہوئی وہ ہم کو لکھنا ہے۔ جواب: شروعات سے ہی مصنف اس امید اور توقع میں تھے کہ ہم سب لیفٹین بننے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا ہی معزز پیشہ ہے جس میں قدم قدم پر عزتیں ملیں گی، لوگ ادب کریں گے اور ایک مخصوص لحاظ رکھا جائے گا، یعنی ایک اسپیشل ٹریٹ دیا جائے گا۔ بالکل یہی توقع مصنف نے مہو اسٹیشن پر پہنچنے سے متعلق بھی کی کہ جیسے ہم پہنچیں گے تو ایک فوجی دستہ استقبالیہ انداز میں آئے گا اور بینڈ بھی ہوگا، گاڑیاں تیار ہی کھڑی ہوں گی اور ڈرائیور بڑے احترام سے ہمارے لیے دروازے کھولیں گے اور پھر بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمیں بنگلوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ تمام توقعات اور امیدیں بالکل غلط ثابت ہوئی، بلکہ ہوا یوں کہ استقبال کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گاڑی میں ایک گورا داخل ہوا
اور سخت انداز میں کہا، یعنی بڑی اسٹرکٹلی کہا کہ کوئی کیڈٹ باہر نہ نکلے اور تمام کیڈٹ میرے سامنے قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ کیڈٹ عربی یہ انگلش کا لفظ ہیں، انگریزی کا لفظ ہیں کیڈٹ، جو NCC MCC آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نیشنل کیڈٹ کورس، مہاراشٹر کیڈٹ کورس، تو یہ وہ لفظ کیڈٹ ہیں۔ کیڈٹ میرے سامنے قطار میں کھڑے ہو جائے اور کہاں ہر ٹولی ٹرک میں سوار ہو جائیں، اور جب پلی کو آواز دی گئی تب انگریز نے سخت انداز میں کہا کہ ہر کوئی اپنا سامان خود اٹھائے گا، کیونکہ تم فوجی اسکول آئے ہوں، کسی اسپتال میں نہیں۔ اس طرح سے ہمارا یہ جواب بھی مکمل ہوا۔ آئیے سوال نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں۔ مصنف کے منزل مقصود پر پہنچنے کا منظر تحریر کیجیے۔ جواب: مصنف کے منزل مقصود پر پہنچنے کا منظر خود مصنف کرنل محمد خان نے نہایت مزاحیہ و طنزیہ اور لطافت و ظرافت کے ساتھ تحریر کیا ہے، جبکہ بہت سختیاں بھی برداشت کی۔ بڑی محنت اور کوششوں اور طویل انتظار کے بعد ڈاکیہ کھلا تار لے کر آیا اور کہاں لیفٹیننٹ صاحب، لیفٹینی مبارک ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی مصنف کئی طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہمارا بہت اعزاز و اکرام ہوگا۔ یہاں سے جو ہے انہوں نے ایک خوش فہمی دل میں ایک امید انہوں نے پیدا کر لی کہ اب ہمارا بہت اعزاز و اکرام ہوگا، مگر ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر مصنف کی سوچ کے بالکل خلاف سلوک سامنے آیا جو ان کے اپنے ساتھ کیا گیا۔ مہو اسٹیشن پر آفیسر نے سخت زبان کا سامنا کیا۔ مہو اسٹیشن پر آفیسر نے لکھا ہوں میں یہاں پر، ٹائپنگ مسٹیک ہے، مصنف نے سخت زبان کا سامنا کیا، آفیسر کے چیخنے اور چلانے کے عمل کو دیکھا، یہاں تک کہ اپنا سامان خود اٹھانا پڑا، اور مصنف کو جہاں قیام کرنا تھا وہ جگہ بہت تنگ تھی اور اندھیرا بھی تھا۔ وہیں لوہے کی 4 پائیاں پڑی تھی اور اس پر ناموں کی تختیاں لگی تھی۔ افسر نے اور سخت لہجے میں کہا کہ یہ تختیاں گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری جگہ کے انتخاب کے لیے ہیں۔ اپنی 4 پائی ڈھونڈ لو اور شور مت کرو اور چلنے پھرنے میں سستی مت دکھاؤ۔ اس طرح سے یہ جواب مکمل ہوا۔ سوال نمبر 4، میس میں یعنی کہ جہاں پر کھانا ملتا ہے، دارالطعام، میس میں مصنف کو جو تجربہ حاصل ہوا اسے لکھیے۔ جواب: میس میں مصنف کو جو تجربہ حاصل ہوا وہ مصنف کے لیے بے حد خوشی کا احساس کرانے والا تجربہ تھا، اور کہیں نہ کہیں مصنف کو دلی سکون بھی ملا، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں مصنف کو عزت ملی، وقار ملا، اور جس عہدے سے انہیں سرفراز ہونا تھا اس اعتبار سے ہی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ شام ہوئی تو کھانے کے لیے ایک افسرانہ شان کے مطابق ڈرائنگ روم میں صوفوں پر بٹھایا گیا۔ جو مصنف اور ان کے ساتھیوں نے فرمائش کی وہی شربت پیش کیے گئے۔ 2 خوش لباس آفیسر بھی وہاں آئے اور بڑے ادب و احترام سے گفتگو کی، جن کے کندھوں پر پیتل کے 3 چمکتے ستارے 3 سٹار آفیسر تھے وہ لگے ہوئے تھے۔ مصنف کو بہت فخر محسوس ہوا اور یہ تجربہ مصنف کے لیے قابل فخر اور اطمینان بخش رہا۔ سوال نمبر 5، انگریزی کھانا کھانے کے لیے مصنف اور دیگر نوواردوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسے تحریر کیجیے۔ انگریزی سٹائل کا جو کھانا تھا، ویسٹرن کلچر کا جو کھانا تھا، وہ کھانے کے لیے مصنف اور ان کے ساتھیوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ ہمیں لکھنا ہے۔ جواب: انگریزی کھانا کھانے کے لیے مصنف اور دیگر نوواردوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس منظر کو اور اس کیفیت کو مصنف کرنل محمد خان نے بہت ہی مزاحیہ اور علمی تشبیہات کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ وہ کچھ یوں تحریر کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی نیا انگریزی بولنے والا شخص انگریزی الفاظ کو بولتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، گھبرا سا جاتا ہے، اور الفاظ اس کی زبان سے کبھی ادا ہو جاتے ہیں تو کبھی پھسل جاتے ہیں، بالکل اسی طرح انگریزی اور مغربی تہذیب کے چھری اور کانٹوں سے، یعنی ویسٹرن کلچر کے چھری اور کانٹوں سے گوشت اور کھانا پھسل جاتا تھا۔ یہ تشبیہات آپ غور کیجئے، بہت اچھا مصنف نے تحریر کیا ہے۔ اور انگریزی میں مہارت نہ ہونے کی وجہ سے انگریزی بولتے بولتے ہم اردو پر آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح مغربی تہذیب کی چھری اور کانٹوں کو چھوڑ کر انگلیوں سے ہی بوٹی کھا لیتے۔ اور یہ بھی بڑی مزاحیہ بات لکھی ہے کہ کئی ساتھی تو
پلیٹ میں چھری اور کانٹوں سے مٹر کا پیچھا کر رہے تھے، اور بعض اوقات تو خادم جو سامنے رکھ کر جاتا تو اسے کھانے کے لیے کانی آنکھ سے کسی انگریز کو دیکھتے اور پھر کھاتے، گویا وہ امام صاحب اور ہم ان کے پیچھے رکوع اور سجدے کر رہے ہوں۔ جی ہاں، یہ تشبیہ پر بھی غور کیجئے، جیسے امام آگے کھڑے ہوتا ہے اور اس کی اقتداء میں پیچھے جو نمازی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو امام کی اقتداء کرنی ہوتی ہے کہ امام صاحب جیسا کر رہے ہیں ہم ویسا کریں گے۔ تو اسی طرح وہ خادم جب کھانا رکھ کر جاتا تھا تو باقی کے جو ساتھی تھے وہ کانی آنکھ سے، کانی نگاہ سے جو ہے دیکھا کرتے تھے کہ انگریز کیسا کھا رہے ہیں ہم ویسا کھائیں گے، اور بالکل ویسی کاپی کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا علم اور شعور نہیں تھا، چونکہ ہماری تہذیب مشرقی ہے اور وہ مغربی تہذیب کا طرز تھا۔ آئیے سوال نمبر 6، پی ٹی میدان اور کالج میں تاخیر سے پہنچنے کے یعنی دیر سے پہنچنے کے فرق کو تحریر کیجیے۔ تاخیر سے پہنچنا یعنی دیر سے پہنچنا۔ جواب، پی ٹی میدان اور کالج میں تاخیر سے یعنی دیر سے پہنچنے کے فرق کو مصنف کرنل محمد خان نے وضاحت کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سارے ہی ساتھی دن بھر کے کام اور پھر میس میں کھانا وغیرہ اور پوری خوشگوار مجلس میں شرکت کرنے کے بعد کافی تھک چکے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے دن پی ٹی گراؤنڈ پر 7 بجے کا جو وقت دیا گیا تھا اس وقت اکثر ساتھی پہنچ نہیں پائے۔ اسی بات کا موازنہ مصنف کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ کالج میں ہم گھنٹوں دیر سے پہنچا کرتے اور پروفیسر صاحب تھوڑا غصہ کرتے اور خاموش ہو جاتے، مگر صرف 1 یا 2 منٹ دیر ہونے پر انگریز ایسا چلایا جیسے کوئی زلزلہ یا طوفان آ گیا ہو، اور مزاحیہ جملے میں تحریر کیا کہ انگریز کی پیشانی پر ایسے شکن آئے کہ اس پر استری نہیں بلکہ رولر چلانا پڑے گا۔ یہ فرق مصنف نے تحریر کیا۔ آئیے سوال نمبر 7 کی جانب چلتے ہیں۔ پی ٹی کی مشقوں کے بارے میں مصنف کے خیالات قلم بند کیجیے۔ جواب، پی ٹی کی مشقوں کے بارے میں پی ٹی کی پریکٹس اور مشقوں کے بارے میں مصنف کے خیالات بڑے سادہ انداز میں تحریر ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم خاموشی سے قطاروں میں کھڑے ہو گئے اور پی ٹی کی سرگرمیاں شروع ہو گئی اور پھر میدانوں کے ارد گرد دوڑایا گیا، اس کے بعد ڈبل کرایا گیا، اور ڈبل مصنف نے خود پہلی بار سنا تھا، جو کہ فوجی نظم و ضبط یعنی ڈسپلن اور فوجی اصول اور ضابطے کے حساب سے تیز رفتار پیدل چلایا جاتا ہے، اسے ڈبل کہا جاتا ہے۔ اور مصنف مزید کہتے ہیں کہ کچھ ورزشیں ایسی کرائی گئیں جو کہ عام طور سے کی نہیں جاتی، اس لیے کچھ عمل مشکل بھی ہوا اور کچھ آدھے گھنٹے کی مشق کرنے کے بعد کامیابی بھی ملی، مگر عادت نہ ہونے کی وجہ سے جسم کے اعضاء وغیرہ میں درد بھی باقی رہا۔ اسی طرح سوال نمبر 8، ناشتے کے بعد کا احوال لکھیے۔ جواب، ناشتے کے بعد ہی حکم دیا گیا کہ 9:30 بجے تمام کیڈٹ کو گراؤنڈ میں یعنی میدان میں حاضر ہو جانا ہے، اور حکم دینے والا انگریز آفیسر دراصل سارجنٹ میجر، جس کا عہدہ ایک اعلیٰ آفیسر کے زیر ماتحت ہوتا ہے۔ زیر ماتحت کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کسی کے انڈر میں رہنا، اور اس کی بات ماننے یا حکم میں لاپرواہی کرنے سے مصنف اور ان کے ساتھیوں کو نقصان ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ناشتے کے بعد جب کیڈٹ میدان میں حاضر ہوئے تو خود میجر موجود نہیں تھا۔ جب ساتھیوں نے گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ تمام لوگ ہی وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے پہلے حاضر ہونے میں کیڈٹ نے 1-2 منٹ کی دیری کر دی تھی، تب بھی آفیسر نے بہت سخت انداز میں ڈانٹا تھا، اور وہی تنبیہ کرنا اتنا اثر انداز ہوا کہ سارے ساتھی وقت سے قبل ہی پہنچ گئے۔ میجر نے جب دیکھا تو اسے بھی لگا کہ میری تنبیہ اور ڈانٹ کامیاب رہی، اور میجر تھوڑا مسکرایا مگر فوراً سخت مزاج ہو کر حکم دیا، کہاں اسٹور جا کر اپنے سائز کے بوٹ لے آؤ۔ اس طرح سے سوال نمبر 8 مکمل۔ سوال نمبر 9، ڈرل سے قبل کپتان صاحب اور مصنف کا عمل تحریر کیجیے۔ جواب، ڈرل یعنی فوجیوں کو منظم کرنے کے لیے پریڈ کرائی جاتی ہیں۔ اس ڈرل کی شروعات کرنے سے پہلے کپتان صاحب نے
یونیفارم کی بہت ہی دھیان اور توجہ سے جانچ کی، چیکنگ کی۔ مصنف تحریر کرتے ہیں ایسی جانچ کی گئی جیسے خوردبین سے جانچ کی جاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً یونیفارم اور بوٹ، بٹن وغیرہ کی جانچ کروا لی تھی، مگر باوجود اس کے کپتان صاحب کی باریک نظر نے مصنف کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے ہی لیا اور کہا کہ کیڈٹ نمبر 15 کالر پر ایک سفید ذرہ انکریکٹلی ڈریسڈ کہہ کر سزا سنا دی۔ ایک ریمارک ان کو دیا گیا، سزا کے طور پر جو ہے ان کو یہ کہا گیا۔ اسی طرح نظروں کی گرفت میں لے ہی لی اور کہا کہ کیڈٹ نمبر 15 کالر پر ایک سفید ذرہ یعنی انکریکٹلی ڈریس کہہ کر سزا سنا دی کہ اس لاپرواہی پر 3 ڈرل مزید یعنی ایکسٹرا کرنا ہوگی۔ اس طرح سے ڈرل سے قبل کپتان صاحب اور مصنف کا عمل جو ہے ہم نے تحریر کیا۔ سوال نمبر 9 بھی جو ہے ہمارا اس کا جواب مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے سوال نمبر 10 کی جانب چلتے ہیں۔ بوٹ دیکھنے اور پہننے کے بعد مصنف کے محسوسات بیان کیجیے۔ جواب: دیکھیے عزیز طلبہ، جواب پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں جتنے بھی جوابات آپ کو پڑھ رہا ہوں آپ غور کیجیے۔ مصنف نے اپنے تجربات تو شیئر کیے ہیں ہمارے ساتھ اور سلیبس میں انہوں نے تحریر تو کیا ہے، ہم کو حصے دار تو بنایا ہے ان کے تجربات سے، مگر آپ جو ہیں یہ بات قابل غور ہیں کہ ان کے تشبیہات، ان کی مثالیں، ان کا مزاحیہ انداز، ان کی لطافت، ان کی ظرافت، ان کا اسلوب بیان، ان کا طریقۂ طرز، یہ جو ہیں بالکل قابل غور ہیں، دیکھنے لائق ہیں، سمجھنے اور سننے لائق ہیں۔ اس سے جو ہے ایک علمی رجحان میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ بغور جوابات تو بالکل پڑھیے لکھیے، مگر یہ تمام چیزوں پر جو ہے باریک بینی کے ساتھ آپ اس پر جو ہے اپنا ذہن مرکوز رکھیے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ بوٹ دیکھنے اور پہننے کے بعد مصنف کے محسوسات۔ خود مصنف نے کچھ اس طریقے سے تحریر کیا کہ بوٹ ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے گینڈوں کے پیروں کے لیے زیادہ مناسب ہو، اور مصنف نے یہ بھی تحریر کیا کہ جب ان بوٹوں کو پہن کر 4 قدم چلنے کی کوشش کی تو یوں لگا جیسے پہاڑ گھسیٹ رہے ہوں، یعنی اتنے وزنی بوٹ کے پیروں کو ان کا وزن سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور اس میں حد یہ ہو گئی کہ جب فوجی کیڈٹ نے آہستہ سے کہا کہ ان بوٹوں کے ساتھ ڈبل بھی کرنا پڑے گا، یعنی تیز رفتار قدموں سے چلنا بھی پڑے گا، جو آرمی کے رولز اور ریگولیشن کے حساب سے چلا جاتا ہے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی ایسا لگا کہ تمام سلسلہ قراقرم سر پر آ پڑا۔ جی ہاں، ایک پہاڑ کا انہوں نے نام لے کر کے کہا کہ یہ پورا سلسلہ ہمارے سر پر آ گیا ہوں۔ یہ ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ مصنف کی مراد یہ تھی کہ پہلے اتنی سختیاں، پریشانیاں جو ناقابل برداشت تھی، اور اب تو جیسے پہاڑوں جیسی وزنی مصیبت کا بوجھ سر پر آ گیا ہوں۔ اسی طرح سوال نمبر 11 اور درسی کتاب کا صفحہ نمبر 33 پر دیا گیا ہے یہ سوال۔ ڈرل کے دوران ملنے والے احکامات تحریر کیجیے۔ احکامات یہ حکم کو کہتے ہیں، یعنی آرڈرز۔ ڈرل کے دوران ملنے والے احکامات یعنی آرڈرز بہت ہی نظم و ضبط والے تھے، یعنی ڈسپلن والے تھے، اور در حقیقت یہی حکم و احکامات فوجی سرگرمیوں کو مخصوص یعنی آپ میں خاص بناتے ہیں، یعنی اپنے آپ میں خاص بناتے ہیں۔ جو آرمی کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں، جو تربیتیں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے آپ میں اس کو ایک خاص بناتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز، جو سرگرمیاں ہوتی ہے۔ سبق کے اقتباس کی تحریر کے مطابق ڈرل کے دوران بڑی تیزی اور سختی کے ساتھ جو ہے حکم ملنے لگے۔ حکم کچھ اس طرح تھے جیسے سیدھے دیکھو، چھاتی باہر، تھوڑے اوپر بازو ہلاؤ، ہالٹ، اس طرح ہلو مت، اس طرح یہ بھی تھا ہلو مت، ہنسو مت، اور حد ہو گئی یہ سن کر کہ مکھی مت اڑاؤ وغیرہ۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ ان تمام آرڈرز، احکامات میں سب سے زیادہ غصہ دلانے والا اور پریشان کرنے والا جو حکم تھا، جو آرڈر تھا، وہ یہ تھا ہلو مت، اور وہ اتنا حیران کرنے والا حکم تھا کہ مصنف نے اس کے لیے عذاب عظیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس پر سیدھے بت بنے کھڑے رہنا، اور پھر کان پر کھجلی بھی ہو تو حرکت نہ کرے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، کندھے کان تک جا نہیں سکتے، کان خود ہل نہیں سکتے،
عین اس وقت مکھی ناک پر بیٹھ گئی۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ آفیسر سے آنکھ بچا کر مکھی مارنا گویا کرامن کاتبین سے بچنے جیسا تھا۔ عزیز طلبہ دیکھیے یہ جو تشبیہات کس طرح سے علمی تشبیہات استعمال کی گئی ہیں۔ پہلے عذاب عظیم کا لفظ استعمال کیا مصنف نے، پھر یہاں پر کرامن کاتبین، جو ہمارے کندھوں پر جو فرشتے ہیں انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ آفیسر سے آنکھ بچانا گویا کہ کرامن کاتبین سے بچنے جیسا تھا۔ پھر انگریز افسر کا غیر مہذب طریقے سے چلانا کہ مکھی مت مارو، یہ تمام احکامات ڈرل کے دوران دیے گئے۔ آئیے اسباب بیان کیجیے کی طرف چلتے ہیں، جس میں پہلا ہے مصنف کا انٹرویو کو شریفانہ کہنا۔ اس کا جو ہے سبب ہم کو بیان کرنا ہے، اس کی وجہ، اس کا ریزن ہم کو بیان کرنا ہے کہ مصنف نے انٹرویو کو شریف کیوں کہا، شریفانہ کیوں کہا۔ جواب: مصنف نے انٹرویو کو شریفانہ کہا ہے کیونکہ مصنف خود تحریر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں سلیکشن بورڈ نہیں تھے جن میں سلیکشن ہوا کرتے تھے، اور مصنف نے سلیکشن بورڈ کو مصیبت کا نازل ہونا لکھا ہے۔ مصنف کرنل محمد خان مزید تحریر کرتے ہیں کہ ان دنوں کے انٹرویو اتنے آسانی اور عافیت کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے کہ صرف بزرگ جرنیل اور ایک نیم بزرگ کرنل کچھ سوالات کرتے انٹرویو ہو جاتا، اور ایک نہیں تین انٹرویو بھی بآسانی کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ مگر آج مسابقت ہونے کی وجہ سے، یعنی کمپٹیشن ہونے کی صورت میں، اتنی آسانیاں نہ رہی جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے مصنف نے انٹرویو کو شریفانہ کہا۔ اسی طرح سبب نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں۔ کیڈٹ کی زندگی میں کیف کا باقی نہ رہنا۔ کیف یعنی ایک قسم کا، کیف کا لغوی معنی ڈکشنری میننگ تو ایک نشہ اور سرور کے ہیں، یہاں پر ہم مزہ بھی لے سکتے ہیں کہ زندگی میں مزہ باقی نہ رہا۔ جواب: مصنف کرنل محمد خان نے تقریباً پورے سبق میں لیفٹیننٹ بننے اور لیفٹیننٹی حاصل کرنے کے راستے میں آنے والی تمام دشواریوں، پریشانیوں اور سختیوں کو جھیلا، سخت سے سخت مشق کو سر انجام بھی دیا، سخت قانون اور ضابطوں پر عمل کیا اور نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کی پابندی بھی کی۔ مگر یہ تمام مشقتیں اور محنتیں مصنف کے مزاج اور طبیعت کے بالکل خلاف تھیں، یعنی کہ مصنف کے تحریر کردہ جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ سختی سے پابندی کرنا، اور وہ بھی تب جب کہ مزاج کے خلاف ہوں اور طبیعت بھی نہ ہو اور طبیعت بھی نہ مانے، یہی بات زندگی سے کیف اور مزہ ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا کہ کیڈٹ کی زندگی میں کیف باقی نہ رہا۔ نمبر 3، خوش فہمیوں پر اوس پڑھنا۔ جواب: مصنف کرنل محمد خان تحریر کرتے ہیں کہ ہماری خوش فہمیوں پر کچھ اوس پڑ گئی، کیونکہ مصنف نے اپنی خیال اور سوچ کے مطابق کچھ زیادہ اچھا سوچ لیا تھا، جس کو مصنف نے خوش فہمی کا نام دیا ہے، اور وہ تمام خوش فہمیاں ایسی تھی کہ مہو کا اسٹیشن آئے گا تو ہمارے استقبال کے لیے فوجی دستہ آئے گا، ہمارا ویلکم ہوگا، بینڈ ہوگا، موٹریں ہوں گی جن کے ڈرائیور ہمارے لیے دروازہ کھولیں گے، ہمارا ادب و احترام ہوگا۔ مگر سارے خواب اور خیالات بالکل غلط ثابت ہوئے۔ ادب و احترام تو دور کی بات تھی، بلکہ انگریز آفیسر نے جو کچھ کہا وہ بے حد سخت انداز میں کہا، پھر چلایا بھی اور ٹرک میں بھی سوار ہونے کو کہا اور اپنا سامان خود اٹھانے کو کہا۔ یہ تمام حالات سے مصنف گزرے، تب مصنف نے کہا ہم سمجھ گئے کہ ہماری خوش فہمیوں پر اوس پڑ گئی۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ لوگوں سے بھی درخواست خواہ ہوں کہ آپ لوگ اپنی پڑھائی کو جاری و ساری رکھیں، پڑھائی کو بالکل باریک بینی کے ساتھ پڑھیں، اپنی بیاضوں کو مکمل کریں، اور جہاں جہاں پر بھی، جس علاقے میں بھی بچے اور طلبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اپنے اپنے اساتذہ، اپنے اپنے معلم، اپنے اپنے ٹیچرز کی بتائی گئی باتوں پر پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بہت سارے جو ہیں میسیجز مجھے آ رہے تھے واٹس ایپ پر اور کمنٹ باکس میں بھی کہ ویڈیو کب بنا رہے ہوں، تو کسی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ویڈیو بنانے میں تاخیر بھی ہوئی، لیکن یہ دیکھ کر کے اور پڑھ کر کے خوشی بھی ہوئی کہ بہت سے طلبہ جو ہیں ماشاءاللہ ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ نے جو ہے، کچھ طلبہ نے
مجھے یہ بھی کہا کہ سر آپ نے فلاں جگہ یہ غلطی کی ہے اور فلاں جگہ آپ نے جو ہے یہ ڈالنا چاہیے تھا، کچھ اوپر نیچے ہو گیا۔ تو ان طلباء کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ طلباء دیکھ بھی رہے ہیں، دھیان سے پڑھ بھی رہے ہیں اور غلطیاں بھی نکال رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے، ورنہ لاپرواہیوں کی وجہ سے جو ہے بہت مسائل بھی ہو جاتے ہیں اور طلباء پڑھ نہیں پاتے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ طلباء جو ہے اتنے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ذہن کو مرکوز رکھ کر کے جو ہے پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو آگے جو ہے انشاءاللہ اگلا سبق یا اگلی نظم غزل جو بھی رہیں گی انشاءاللہ میں ڈالنے کی جلدی سے کوشش کروں گا، اپلوڈ کرنے کی۔ السلام علیکم طلباء، خدا حافظ۔ دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا، خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر